جانسن نے ایک بار دوبارہ وہاں جانے کی کوشش کی، لیکن اسے لائٹ ہاؤس کے اندر سے ایک ایسی گھراہٹ کی آواز سنائی دی کہ اس نے لائٹ ہاؤس کے اندر جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ کافی دور تک واپس چلنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے لائٹ ہاؤس کے دروازے میں ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا کتا دکھائی دیا۔ وہ نہ جانے کہاں سے آیا تھا اور لائٹ ہاؤس میں کیا کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کتا واپس لائٹ ہاؤس میں گھس کر غائب ہو گیا۔ شاید کھنڈر بن جانے کے بعد ایسے آوارہ کتوں نے اسے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، جانسن نے سوچا اور اس کا رخ اپنے گھر کی طرف ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے کسی نے بھی لائٹ ہاؤس کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی، لیکن اس سیاہ کتے کے واقعات سب کی زبان پر تھے۔ صرف ایک ہی بار جانسن کے دیکھنے پہ ہی سب لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں پہ کوئی کتا ہے جو کہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے اور لائٹ ہاؤس ایک کھنڈر بن کر رہ گیا۔ میرا نام داؤد ہے اور میں ایک مصری خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس دور افتادہ قصبے میں میری پوسٹنگ کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ میں لائٹ ہاؤس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میری نوکری پولیس کی ہونے کی وجہ سے میں بہادر اور پرتجسس بھی تھا۔ میں بچپن سے ہی آرٹ سے خاصا لگاؤ رکھتا تھا اور پینسل اسکیچ کیا کرتا تھا۔ اسکول کے دوران میری آرٹ کی استانی مجھ پر خاص دھیان دیا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک اچھا مصور بن سکتا ہوں، مگر والد صاحب کی موت کے بعد میں نے ان کی جگہ پولیس کا محکمہ جوائن کر لیا۔ میری والدہ کو گزرے تو بہت مدت ہو چکی تھی اور میں اکثر ان کے اسکیچ بنایا کرتا تھا، مگر اپنے یہ اسکیچ میں نے والد صاحب سے کبھی شیئر نہیں کیے تھے۔ یہاں آ کر میں کافی بور ہوا کیونکہ کوئی خاص کیس نہیں تھا۔ سارا دن فضول بیٹھے گزر جاتا تھا۔ ایک دن جب میری ڈیوٹی ختم ہوئی تو میں ایک کیفے سے کھانا کھانے کے بعد اپنی اسکیچ بک لیے سمندر کی طرف آ گیا۔ اس وقت پہلی بار میں نے لائٹ ہاؤس کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ ایک تصویر بنانے کے لیے بہترین ماڈل تھا۔ میں اسی خیال سے اس کی طرف چل دیا۔ لائٹ ہاؤس کا راستہ ویران اور جھاڑیوں سے اٹا پڑا تھا۔ میں نے نسبتاً اونچے پتھر کا انتخاب کیا اور اس پر بیٹھ کر اپنی اسکیچ بک کھولی اور اسکیچ بنانے لگا۔ اس کام میں کافی وقت لگ گیا۔ شام کے سائے پھیلنے لگے اور ماہی گیر بھی دور اپنی کشتیاں لے کر واپس جانے لگے۔ میں خاموش بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے خاموشی چھا گئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اچانک میں نے ایک آواز سنی، ایک درد بھری آواز، کسی کے رونے کی آواز۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور غور سے سننے لگا۔ کافی دیر تک سننے کے بعد بھی خاموشی سی چھائی رہی۔ میں مایوس ہو کر پلٹا ہی تھا کہ وہی آواز پھر سے سنائی دی اور ساتھ ہی کسی کتے کے رونے کی آواز نے اس آواز کو اپنی آواز میں ملا لیا۔ ان آوازوں کو سن کر حیرت اور تجسس میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ یہ کتے کی آواز کیسی تھی؟ ان سارے سوالات کے جوابات اسی لائٹ ہاؤس سے مل سکتے تھے۔ میں نے اپنی اسکیچ بک بند کر دی تھی اور میں غور سے لائٹ ہاؤس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی اور اب آسمان پر روشنی نسبتاً ختم ہو رہی تھی۔ میں نے غور سے لائٹ ہاؤس کی طرف دیکھا۔ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ لائٹ ہاؤس کا دروازہ بھی نہیں تھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں فطری تجسس سے مجبور ہو کر اٹھا اور آہستہ قدموں سے لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھا۔ لائٹ ہاؤس مجھ سے کوئی 50 قدم کی دوری پر تھا۔ اس وقت وہاں تک جانے کے لیے راستہ بے حد دشوار گزار تھا اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں صحیح طور پر دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ جلدی میں اپنے ساتھ کوئی بھی ٹارچ نہیں لایا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف غور سے دیکھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسا کسی انہونی ہونے سے پہلے انسان کی چھٹی حس اسے خبردار کرتی ہے۔ میں نے دروازے کی طرف غور سے دیکھا۔ وہاں کوئی تو کھڑا تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کا لباس سفید تھا، بال کھلے لگ رہے تھے۔ شاید وہ کوئی لڑکی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے اسی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر میں ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ رات کے اس پہر لائٹ ہاؤس میں کس کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ کون جا سکتا ہے ایسے؟ لائٹ ہاؤس میں تو روشنی کا بھی انتظام نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ کسی کو جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا وہاں جو کوئی بھی ہے اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایک پولیس مین تھا اور مجھے ایسے لوگوں کی مدد کرنی ہی تھی۔
چنانچہ میں نے اپنی ساری سوچوں کو ایک طرف رکھا اور لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ لائٹ ہاؤس میں اچانک روشنی ہو گئی، ایک ہلکی سی سفید روشنی جو کہ چاند کی طرح معلوم ہوتی تھی، مگر وہ چاند کی روشنی تو بالکل نہیں تھی، کیونکہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں وہیں کھڑا اس روشنی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس روشنی میں وہ سایہ مجھے واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی ہی تھی، سفید لباس میں۔ نہ جانے وہ لائٹ ہاؤس میں کیا کرنے آئی تھی، کون تھی، اور وہ اس کھنڈر میں کیا کر رہی تھی۔ یہی سوچ کر میں اس سے سوال کرنا چاہتا تھا۔ میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ لائٹ ہاؤس سے تقریباً 5 قدم کی دوری پر میں کھڑا تھا اور میں نے اونچی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ لڑکی کی پیٹھ میری طرف تھی اور اس کے بال کھلے تھے۔ وہ شاید رو رہی تھی، کیونکہ اس نے میری آواز پر پلٹ کر بالکل نہیں دیکھا۔ میں اسے دیکھتا رہا اور ایک بار پھر میں نے اسے آواز دی، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے آہستہ آہستہ میری طرف چہرہ گھمایا۔ میں نے دیکھا وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی۔ مجھے لگا جیسے کہ وہ واقعی کسی پریشانی میں مبتلا تھی۔ میں اس کی طرف بڑھا اور اسے پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ تم یہاں رات کے وقت لائٹ ہاؤس میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ کیا، جیسے وہ کہہ رہی ہے کہ لائٹ ہاؤس کے اندر مت آنا، اور خود بھاگتے ہوئے لائٹ ہاؤس کے اندر چلی گئی۔ ارے سنو، رکو، میں نے آواز دی۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، تو اس لیے مجھے اسے آواز دینے میں بھی دقت تھی۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ اب میں دروازے میں کھڑا تھا۔ لائٹ ہاؤس میں مکمل تاریکی چھا گئی تھی اور وہ چاند جیسی سفید روشنی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اندر آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لائٹ ہاؤس میں پانی بھی بھرا تھا، جس سے مجھے گدلے پانی کی بو بھی آ رہی تھی۔ میں اکیلا بغیر کسی ہتھیار کے اس لائٹ ہاؤس میں گھسنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات میری چھٹی حس مجھے کہہ رہی تھی کہ ابھی مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں واپس مڑا اور اسی وقت مجھے کسی کی سیڑھیوں پر بھاگنے کی آواز آئی۔ میں نے اسی وقت پلٹ کر دیکھا، سیڑھیوں پر کوئی تو چڑھ کے اوپر جا چکا تھا۔ میں حیرت سے خالی سیڑھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت پرانی اور شکستہ تھی، ان پہ کوئی بھی انسان چڑھ کر جا نہیں سکتا تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں ٹوٹ کر گر نہ جائیں۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ فرش پر نہ جانے کب کا پانی کھڑا تھا، جو کہ اب ایک دلدل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا پاؤں اندر رکھا تھا، وہ گیلی اور نرم مٹی کے اندر چلا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آگے جاؤں یا پیچھے ہٹوں۔ میں نے اوپری حصے کی طرف دیکھا اور زور سے آواز دی، کون ہے وہاں؟ دیکھو، تم جو بھی ہو سامنے آ جاؤ۔ یہ دلدل والی جگہ بہت ہی خراب ہے اور اس وقت میرے پاس کوئی ٹارچ بھی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا تم نیچے آ جاؤ۔ مجھے تم سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ تم کون ہو، کیا تم بتاؤ گی؟ اسی وقت مجھے وہ عجیب سی گرراہٹ سنائی دی، کتے اور بھیڑیے کی آواز سے مشابہ۔ اس آواز کو سن کر عجیب رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں الٹے قدموں دروازے کی طرف واپس پلٹا۔ دروازے سے باہر نکل کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لائٹ ہاؤس میں مکمل تاریکی تھی اور ابھی بھی کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سیڑھیوں سے اوپر دیکھا۔ اچانک کسی سیڑھیوں کی آڑ میں ایک بہت ہی خطرناک سیاہ رنگ کا کتا نظر آیا، جو کہ نکل کر میری طرف ہی لپکا۔ میں ایک دم سے باہر کی طرف بھاگا۔ زمین کے غیر ہموار ہونے کی وجہ سے میں جلدی جلدی بھاگ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں قدم سنبھال کر بھاگ رہا تھا، ساتھ ساتھ دیکھتا جا رہا تھا پیچھے مڑ کر کہ وہ کتا کیا مجھے کاٹنے کے لیے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ وہ تھا کون اور وہاں کیسے رہ رہا تھا؟ وہ لڑکی کون تھی؟ اور پھر یہ لائٹ ہاؤس آخر کھنڈر کیسے بن گیا تھا؟ اس بات سے پردہ اٹھانے کے لیے مجھے لائٹ ہاؤس کی فائل کو پڑھنا ضروری تھا۔ میں آگے بڑھتا رہا اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کتا بھی غائب ہو چکا تھا۔ میں اب اپنا سانس سنبھال کر آگے بڑھنے لگا اور سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت لائٹ ہاؤس کے اندر جانا اور تحقیق کرنا بالکل بے وقوفی تھی۔ مجھے اس سلسلے میں بہت سی چیزوں کا سہارا لینا چاہیے تھا، جیسا کہ لائٹ ہاؤس کی پرانی فائل۔ لائٹ ہاؤس آنے سے پہلے مجھے رسی، کمانդ اور ٹارچ بھی لانی تھی، کیونکہ ان کے بنا میں لائٹ ہاؤس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا اور اوپر جائے بغیر جان نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور وہاں کیوں رہ رہی ہے۔ اس کتے نے تو سارا ہی پروگرام خراب کر دیا تھا، کیونکہ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گیا تھا اور میں نے واپسی میں ہی اپنی خیریت سمجھی۔
اگلے دن صبح جب میں آفس پہنچا تو میری پہلی ترجیح لائٹ ہاؤس کی فائل کو تلاش کرنا تھا اور اسے پڑھنا تھا۔ چنانچہ میں فائلوں کے اسٹور کے اندر چلا گیا اور فائل کیبن میں جا کر لائٹ ہاؤس کی پرانی فائل ڈھونڈنے لگا۔ وہ جلدی میرے ہاتھ آ گئی اور میں فائل کو نکال کر اپنی ٹیبل پہ چلا آیا۔ اسی وقت مجھے سب انسپیکٹر نے بلا لیا۔ میں اس کمرے میں پہنچا تو انسپیکٹر صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ میں کس کام میں مصروف ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں لائٹ ہاؤس کی پرانی فائل دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں وہاں کے کسی راز کو جاننا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے اجازت دی اور لائٹ ہاؤس کی فائل بھی دیکھنے کی اجازت دے دی۔ میں اپنی سیٹ پر آ گیا اور ان کی اجازت سے پڑھنے لگا۔ اس فائل میں اب نہایت ہی مختصر کہانی تھی۔ چوکیدار کے مرنے کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا، اس کی موت کیسے ہوئی۔ اس سلسلے میں سب کا کہنا تھا کہ وہ شاید سیڑھیوں سے گر کر نیچے پتھر سے ٹکرایا، وہیں پر اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس سے وہ مر گیا۔ حقیقت کیا تھی یہ تو صرف اور صرف اللہ کی ذات جانتی تھی۔ میں اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ چوکیدار کی موت ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق لائٹ ہاؤس سے ضرور ہے، اور لائٹ ہاؤس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس سے وہ آج ایک کھنڈر کے روپ میں دکھائی دے رہا ہے۔ فائل کو پڑھنے کے باوجود بھی کوئی کام کی بات تو نہیں ملی، بس اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ لائٹ ہاؤس میں چوکیدار کی لاش پائی گئی تھی جو کہ جانسن نامی ماہی گیر نے تلاش کی تھی۔ اب میرا جانسن نامی ماہی گیر سے ملنا بھی ضروری تھا، معلوم نہیں ہوتے اسے اتنے سالوں میں وہ زندہ تھا یا مر چکا تھا۔ اس سلسلے میں اس کے پاس جاتا تو کیسے؟ میں نے فائل رکھی اور انسپیکٹر صاحب سے اجازت لے کر تھانے سے باہر نکل آیا۔ پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہی میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور اپنے گھر کی طرف جا پہنچا۔ پہلے میں نے وہاں سے کچھ ضروری سامان اٹھایا جس میں ایک رسی، ایک کمانڈ اور ایک ٹارچ لائٹ موجود تھی۔ یہ سب چیزیں میں نے اپنے ساتھ لے جانی ضروری سمجھی اور میں چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ ماہی گیروں میں تلاش کرتے کرتے مجھے ایک اور ماہی گیر ملا جو کہ جانسن کو جانتا تھا۔ میں نے ماہی گیروں سے ملنے کا پروگرام بنا لیا اور ساحلی پٹی کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ ماہی گیر اپنی کشتیاں لے کر شام تک ہی واپس لوٹیں گے۔ چنانچہ میں نے ابھی ان سے بات چیت کا سلسلہ موقوف کر کے واپسی کی ٹھان لی اور واپس آ کر پولیس اسٹیشن میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک عورت کی آواز سنائی دی۔ سنیے، کیا آپ میری جان بچا سکتے ہیں؟ آواز کافی گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اپنی لوکیشن بتائیے۔ اس کی لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے مجھے ایک شدید حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ وہ لوکیشن سیدھا اسی لائٹ ہاؤس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، وہاں پہ کون ہو سکتا ہے اور اسے میری مدد کی کیسے پڑ گئی ضرورت۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے جلدی جلدی اپنے کاغذات سمیٹے اور بائک کی چابیاں اٹھا کر پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہوئے مجھے سب انسپیکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے جانا پڑ رہا ہے، جلدی لوٹ آؤں گا۔ میں باہر نکل کر تقریباً دوپہر ہو رہی تھی۔ سب لوگ لنچ بریک کے لیے جا رہے تھے، اس لیے کسی نے میرے جانے پر زیادہ نوٹس نہیں کیا۔ میں نے بائک سٹارٹ کی اور سیدھا لائٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب لائٹ ہاؤس کے قریب پہنچا تو میں دل ہی دل میں پریشان تھا۔ ہو سکتا ہے کسی نے مذاق میں کال کی ہو اور مجھے بیوقوف بنایا ہو۔ بھلا اس ویران لائٹ ہاؤس میں کون ہو سکتا ہے اور مجھے یہاں آنے کے لیے کیوں کہا گیا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آگے جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر میں نے کچھ سوچ کر تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا اور بائک کو ایک طرف کھڑا کر کے میں نے اس میں سے رسی، کمانڈ اور ٹارچ نکال لی۔ ویسے تو یہ دوپہر کا وقت تھا، سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ہر چیز پر روشنی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود لائٹ ہاؤس کے اندرونی حصے میں روشنی کسی قدر کم تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بار میں کسی بھی وجہ سے رک سکوں یا آگے نہ بڑھ سکوں، اس لیے میں نے اپنی جیب میں ٹارچ لائٹ رکھ لی اور رسی کا گچھا بھی اپنے ساتھ ہاتھ میں پکڑ لیا اور میں سیدھا لائٹ ہاؤس کی طرف بڑھ گیا۔ میں آہستہ آہستہ اس دروازے کے قریب پہنچا۔ میں نے اندر دیکھا، دلدل سا پانی ابھی تک موجود تھا، شاید بارشوں کی وجہ سے اس میں کبھی کبھی پانی خشک نہیں ہو پایا تھا۔ لائٹ ہاؤس کی چھت بھی خستہ تھی اور ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے ٹارچ لائٹ آن کی اور دروازے پر کھڑے ہو کر اندر آواز دی،
کون ہے؟ کیا کوئی ہے یہاں پر؟ میں نے پھر سے پکارا مگر مجھے کوئی جواب سنائی نہیں دیا۔ میں ابھی وہاں تذبذب کا شکار تھا کہ آگے جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے اوپر جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی تک وہ کالا سیاہ کتا میری نظر میں نہیں آیا تھا۔ لگتا تھا وہ دن میں اپنے کسی ٹور پر نکل گیا ہے اور شام ہوتے ہی وہ لائٹ ہاؤس میں واپس آ جائے گا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور ٹارچ ہاتھ میں پکڑ کر آگے بڑھا۔ اب میں نسبتاً دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، کیونکہ دلدل والا حصہ درمیان میں تھا اور دیوار کے ساتھ زمین قدرے سخت تھی۔ میرا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ سیڑھیاں کافی خستہ تھیں اور مجھے لگ رہا تھا اگر ان پر زیادہ وزن آ گیا تو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں۔ میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دلدلی زمین سے بچتا بچاتا سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ ابھی تک مجھے کسی نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور دن کے اس پہر مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے لائٹ بند کر دی تھی کیونکہ لائٹ ہاؤس کے اندر خاصی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھیں ویسے بھی اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھیں اور لائٹ ہاؤس کے اندر موجود روشنی ہی کافی تھی۔ میں نے دھیرے دھیرے سیڑھیوں پر چڑھنا شروع کیا۔ سیڑھیوں کی لکڑی پرانی تھی، اس لیے وہ چرچراہٹ کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ بہرحال میں نے پرواہ نہیں کی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے درمیانی پہلے حصے کی طرف آیا، جہاں پہ کچھ دور تک سیدھا فرش تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے سیڑھیاں تھیں۔ میں اس جگہ سے گزرا جہاں پہ لکڑی قدر نرم تھی اور مجھے ایک خدشہ تھا کہ کسی بھی وقت وہ لکڑی ٹوٹ سکتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ گل چکی تھی اور موسموں کے حالات کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے وہ بالکل ہی ٹوٹنے کے قریب تھی۔ میں کنارے کنارے ہوتا ہوا آگے بڑھا اور جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اب میں لائٹ ہاؤس کے درمیانی حصے میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے اوپر کی جانب دیکھا، وہاں سے مجھے کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سر پیچھے ہو گیا۔ میں نے آواز دی، کون ہے وہاں؟ مگر کوئی جواب سنائی نہیں دیا۔ پھر میں نے دوبارہ پکارا، دیکھو اگر تم وہی لڑکی ہو جس نے مجھے کال کی تو پلیز سامنے آ جاؤ، کیونکہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ نا کون ہو تم اور وہاں کیا کرتی ہو؟ جواب میں مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ میرے پاس ایک ریوالور بھی تھا۔ میں کسی بھی قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں نے رسی نکالی اور نسبتاً سیدھے تختے پر کھڑے ہو کر میں نے اسے اوپر کی جانب اچھالا۔ لائٹ ہاؤس کا بالکل اوپری حصہ ایک فرش کا بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ریلنگ بھی لوہے کی تھی۔ وہ کافی مضبوط نظر آ رہی تھی۔ سیڑھیوں کی خستگی کے باعث میں چاہتا تھا کہ میں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ یہی سوچ کر میں نے کمانڈ اوپر پھینکی، جو کہ ریلنگ میں اٹک ہی گئی اور اس رسی کے سہارے میں آگے بڑھنے لگا۔ میں جا تو سیڑھیوں سے ہی رہا تھا مگر میرا سارا زور اس رسی پر تھا تاکہ اگر کہیں سے سیڑھی شکستہ بھی ہو تو میں نیچے نہ گر پاؤں۔ میں چلتے چلتے اوپر تک پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ گول چبوترا تھا جس کے آگے ستون بھی لگے تھے۔ دوسری طرف کون ہے دکھائی نہیں دیتا تھا اور چھت کا ایک حصہ گر چکا تھا اور اس لیے شاید روشنی بھی گل ہو گئی تھی۔ وہاں ایک بڑا سا بلب ہوگا جس کی روشنی دور تک جاتی ہوگی۔ وہاں پہ اس کی پرانی کرسیاں بھی موجود تھیں، لیکن مٹی، جالے اور خودرو پودے وہاں پہ اگ چکے تھے، جس کی وجہ سے پہچاننا مشکل تھا کہ وہاں پہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس فرش کے اوپر کسی کے قدموں کے نشانات بھی نہیں تھے۔ ایسا لگتا تھا وہاں پہ دیر سے کوئی نہیں آیا، اور یہ بات میرے لیے تعجب خیز تھی۔ میں نے کسی نہ کسی کو اوپر دیکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ میں نے پھر سے آواز دی، دیکھو سامنے آ جاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ سسکیوں کی آواز جو مسلسل آ رہی تھی ایک دم تھم گئی۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کیا مجھے اپنا نام بتاؤ گی؟ تم ہی نے مجھے فون کیا تھا نا؟ میں نے یہ جملے دہرائے۔ دیکھو ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں بار بار اس کو یقین دلا رہا تھا تاکہ وہ میرے سامنے آ جائے۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا، کیونکہ وہاں پہ آخر کون تھا اور چوکیدار کی موت کیسے ہوئی تھی۔ میں پیچھے ہٹا اور غور سے سننے لگا۔ جب دیر تک کوئی آواز سنائی نہیں دی تو میں پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، جب بھی تم باہر آنا چاہو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جواب میں ہلکی سی کراہ کی آواز آئی۔
اپنا نام بتاؤ گی؟ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ جواب میں مجھے دھیرے سے ایک سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، اینا۔ کیا تمہارا نام اینا ہے؟ میں نے دوہرا کر پوچھا۔ جواب میں صرف ایک ٹھنڈی آہ کی آواز آئی۔